والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہو تو آپ اپنے والد کو راضی کریں۔ اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا اپنے والدین کو ناراض کر کے، اپنی والدہ کو ناراض کر کے، اپنے باپ کی بے ادبی کر کے، ان کے سامنے چلا کر اس کی بے ادبی کر کے نمازیں پڑھتے ہو، نمازیں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر تم اپنے والدین کا ادب، احترام بھول گئے، عزت بھول گئے، یاد رکھنا کہ کل کو تم بھی والدین بنو گے۔ جو نوجوان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، حضور کو راضی کرنا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جنت پانا چاہتا ہے، آپ کو والدین کے سامنے حقیر جانو۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج کل کا نوجوان میں ایک عادت جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ آج کل کا نوجوان اپنے والدین کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا۔ آج کل کے والدین کی نافرمانی کی جا رہی ہے، آج کل والدین کی نافرمانی کی جا رہی ہے، بے ادبی کی جا رہی ہے، ان کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ایک نوکروں سا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج کل کی والدہ کیا کرے کہ جس بچے کو بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا جوانی کے قریب آیا اور جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا، اس جوان کے ہاتھ میں جب طاقت آئی، اس جوان کے ذہن مضبوط ہو گیا، آنکھیں مضبوط ہو گئی، جسم مکمل ہو گیا، طاقت والا ہو گیا، اپنے پاؤں پر چلنے والا بن گیا، مضبوط بن گیا، اب کمانے والا بن گیا۔ آج وہی نوجوان اپنے والدین کی نافرمانی کرنے پہ اتر آیا، اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، چلا کر بات کرتا ہے، گلا پھاڑ کر بات کرتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش نہیں آتا، اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ارے نوجوان، جس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے آپ کی جنت رکھی ہے، اس کی بے قدری کیوں کرتے ہو؟ جس ماں نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، آپ کی خدمت کی، آپ کو نہلایا، آپ کو سلایا، آپ کو جگایا، آپ روئے، آپ کو دودھ پلایا، اپنا دودھ پلایا، اور آپ کی ہر وہ خواہش پوری کی جس خواہش کی آپ نے طلب کی۔ اور آج جب تم اس کا سہارا بننے کے لائق ہو گئے، جب تم کمانے کے لائق ہو گئے، آج جب تم اپنے پاؤں پر، اپنے بلبوتے پر چلنا پھرنا کمانا سیکھ گئے اور اپنے والدین کی نافرمانی پہ اتر آئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو تو آپ اپنے والد کو راضی کریں۔ اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا جب اپنے والدین کو ناراض کر کے، اپنی والدہ کو ناراض کر کے، اپنے باپ کی بے ادبی کر کے، ان کے سامنے چلا کر اس کی بے ادبی کر کے نمازیں پڑھتے ہو، نمازیں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تم اللہ کی رضا نہیں ڈھونڈ پاؤ گے دنیا کے اندر، اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے، اللہ کی محبت ملے گی تب جب آپ اپنے والدین کا ادب کریں گے، خدمت کریں گے، ان کا احترام کریں گے۔ اگر تم اپنے والدین کا ادب، احترام بھول گئے، عزت بھول گئے، یاد رکھنا کہ کل کو تم بھی والدین بنو گے، والد بنو گے، آپ کا بیٹا بھی ہوگا۔ اس لیے کہ اپنے والدین کا ادب کریں، اپنے والدین کا احترام کریں۔ یار وہ احترام کے لائق ہیں، یار وہ ہیں احترام کے لائق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، جھک کے رہو۔ جوان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، حضور کو راضی کرنا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جنت پانا چاہتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کا عرش کا سایہ چاہتا ہے، تو دنیا میں اپنے آپ کو والدین کے سامنے حقیر جانو، اپنے والدین کے سامنے اپنے آپ کو حقیر جانو، ان کے پاؤں میں پڑ جاؤ، غریب بن جاؤ، اپنے والدین کے سامنے ایسے پیش آؤ کہ
میں ان کا نوکر، میں ان کا خادم، میں ان کا ملازم، ایسے آؤ گے تم کل قیامت کے دن اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ کی خوشنودی نصیب ہوگی، اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ کل قیامت کے دن حضور بھی آپ سے خوش ہوگا، اللہ بھی خوش ہوگا، اور جنت پا کر جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جاؤ گے۔ صرف اور صرف اپنے والدین کے سامنے اپنے آپ کو یہ پیش کرو کہ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا ملازم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، اپنے والدین جیسا تم کہو گے اس پہ عمل کروں گا۔ یقین جانو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔